خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اور یہ کس کی تمنا نہیں ہوگی کہ کل بروز قیامت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جائے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی تمنا یہی ہوگی اور میری بھی تمنا یہی ہے کہ کل بروز قیامت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ایسا ہی ہے، میں بھی چاہوں گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں اور لواء الحمد کے تلے میں ہوں، حضور کے قریب ہوں، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دل تو سب کا یہی کرتا ہے کہ حضور کی شفاعت ملے۔ اور جب بھی شفاعت کی بات ہوتی ہے نا، مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام یاد آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کلام کے اندر ایک بہت پیاری منظر کشی کی ہے، اور آپ نے پورا قیامت کا ایک منظر بیان کیا ہے کہ مجرم کے کیا احوال ہوں گے، مجرم کس طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا منتظر ہوگا۔ اور اس کے کچھ اشعار شروع کے یوں ہیں کہ جب میدان محشر لگے گا اور اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اسٹارٹ کے کچھ اشعار اس طرح لکھے ہیں کہ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تختہ کیا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں کہ اس وقت ایک نور کی کرنیں ہوں گی نا، تو ہر بندہ اس طرف دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا روشنی ہے، یہ کیا آخر عالم کیا ہے، اتنی رونق، اتنی روشنی۔ تو اس وقت شفاعت مل جائے، یہ بڑی بات ہے۔ مولانا اسد مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، حضور کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے اور درود پاک کی کثرت کرنا نصیب فرمائے۔ مولانا اسد مدنی صاحب ہمیں کیا پیغام دیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہر شخص جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سچائی کی عادت بنائے۔ صحیح۔ ہم سوسائٹی کے اندر جہاں بہت سارے فیکٹرز کو ریئلائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، بالکل، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں، دونوں طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ پورے کا پورا معاشرہ خراب ہو یہ کم ہوتا ہے۔ بالکل، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، معاشرے عموماً اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن سچائی جس شخص کی پرسنالٹی کے اندر ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا، اور جو جھوٹ ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہوں، ہمارے پروفیشنل معاملات ہوں، ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ معاملات ہوں، صحیح، ہمارے مالی معاملات ہوں، ہمارے اخلاقی معاملات ہوں، ہمارا کلام ہے، گفتگو ہے، صحیح، تو سچائی کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر یوں دیکھا جائے کہ آج دنیا میں جس بھی سوسائٹی میں بزنس بڑھتا ہے، کام کاج بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے، پروگریس ہوتی ہے، تو اس سوسائٹی کے بارے میں اکثر لوگوں کی یہ رائے آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشرہ سچائی کے زیادہ قریب ہے، کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سچ بولے گا، جھوٹ سے بات نہیں کرے گا۔ اور جن معاشروں کے اندر آپ کمی دیکھیں گے، کوتاہی دیکھیں گے، تباہی دیکھیں گے، پریشانی دیکھیں گے، اور وہ بالکل پیچھے رہ جانے والے ہیں دنیا سے، تو دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ اس سوسائٹی کے اندر سچائی کم پائی جائے گی، لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ انفرادی طور پر میری اپنی پرسنالٹی کیسی ہے، کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے، اور اسی طرح فرد سے معاشرہ بنتا ہے تو ہماری سوسائٹی کے بارے میں کیا رائے ہے، کہ یہ معاشرہ
सच्चे लोगों का मुआशरा है, सच बोलने वालों का मुआशरा है, या ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर धोखाधड़ी, झूठ, मुबालगा आराई, झूठा मुबालगा, इसकी कसरत है। तो जाहिर है यहाँ पर हम किसी एक को स्पेसिफिक करके टारगेट नहीं कर सकते। हर शख्स अपने आप पे गौर करे और कम से कम मेरी अपनी ज़ात के एतबार से मैं जो कर सकता हूँ वो मुझे करना चाहिए। मैं अगर किसी इदारे में हूँ तो मेरे बारे में लोगों की क्या राय है, मैं अगर बाज़ार में हूँ तो मेरे बारे में लोगों की क्या राय है। ज़ाहिर हर शख्स का एक ख़ानदान होता है, तो विद इन द फैमिली आप के बारे में आपके अहले ख़ानदान की क्या राय है, सही, तो ये हमें गौर करना चाहिए। मजमूई तौर पर मैं अर्ज़ करूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। छोटा आदमी भी झूठा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा आदमी भी सच्चा हो सकता है, बड़ा आदमी भी सच्चा हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कैसे हैं। तो मजमूई तौर पर बहरहाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें तरबियत की हाजत है, और घर के अंदर ही इसकी तरबियत बच्चों को अभी से हमें करवानी चाहिए। जब बच्चा होता है तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल ऐसे ही, अपने अतराफ से सीखता है। ऐसे ही। बच्चे बड़े सच्चे होते हैं, सीधे होते हैं, सादे होते हैं, जो बात होती है वही बयान करते हैं। तो सबसे पहले तो उसके माँ बाप, बहन भाई उसको तरबियत देते हैं, जिनके देते हैं। सही, झूठ की तरबियत बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है, यानी कि उसको ये समझाया जाता है कि बेटा देखो ये बात यूं करनी है। अच्छा, जब वो देखता है कि ऐसा है तो नहीं, लेकिन मेरे बड़े ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दायरा वो बड़ों को आइडियलाइज करता है। तो उसके जहन के अंदर फिर यहाँ से वो एक नेगेटिविटी बढ़ना शुरू होती है। फिर ज़रूरी नहीं कि घर ही से हो, स्कूल के अंदर बच्चा सीखता है, इसी तरह अपने दोस्तों के साथ, फिर जैसे जैसे जिसको जैसी सोबत मिले। तो बहरहाल ये आपने सोबत की बात की ना, मुझे यहाँ पर एक वाक़या याद आ गया कि हमारे एक इस्लामी भाई हैं, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेरेंट्स और एक बच्चा साथ हैं। वो बड़े हैरत से उनसे पूछने लगे कि भाई, उन्होंने जब देखा तो बड़े हैरत की पहले कि यार ये हुआ क्या है कि पेरेंट्स भी बुक खोल के बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, जी और बच्चा भी बुक खोल के बैठा हुआ है और पढ़ रहा है। जी कह रहे इस जमाने के अंदर बच्चा भी किताब पढ़ रहा है और पेरेंट्स भी किताब पढ़ रहे हैं, यानी मोबाइल के, सोशल मीडिया के दौर के अंदर भी बच्चा किताब पढ़ रहा है और वालिदैन किताब पढ़ रहे हैं। कि वालिदैन का तो चलो समझ में आता है, बच्चे का तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला ये माजरा क्या है। उन्होंने कहा कि जो हम खुद करते हैं ना, यानी हमने अपनी जैसी आदत बनाई हुई है, हमारा बच्चा सिर्फ हमें देख के करता है, हमने इसको समझाया नहीं है, हमने इसको ये नहीं बोला है कि जी ये करना है, जी किताब पढ़नी है, मोबाइल नहीं चलाना है। मोबाइल इसके पास रखा हुआ है मगर ये यूज नहीं कर रहा, तो हमने इसको नहीं बोला कि आपने ये करना है या ये करना है। यानी देख कर इसने सब कुछ सीखा है। वही आप वाली बात है कि बंदा देख कर सब कुछ करता है कि बड़े ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूंगा। अब वो सही है या गलत, ये तो बड़ों को सोचना चाहिए। तो मैं यहाँ ये चाहूंगा कि बाज औकात ऐसा होता है कि घर वाले इस चीज को यानी फील ही नहीं कर रहे होते ना कि ये गलत भी है, उनको तो गलत लग ही नहीं रहा होता, तो वो आगे खुद से क्या बताएंगे। गलत लगेगा तो बताएंगे ना, गलत लग ही नहीं रहा तो इनके लिए क्या फरमाएंगे कि इनको कैसे गलत लगे कि भाई गलत गलत समझा जाए। हाँ, वो मदरी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी यही तरगीब देने का मकसद है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम अपने आप को सबसे पहले देखें सही, और इनफिरादी हैसियत से मैं देखूं। अच्छा, ये बड़ा आसान होता है, आपको कोई ज़्यादा दुश्वार नहीं होता। मैं अगर गौर करूं तो मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि मेरे बारे में मेरे अतराफ़ के लोगों की क्या राय है। बिल्कुल। तो जो भी बड़ा हमें इस वक्त देख रहा है तो वो गौर कर ले कि उसके बारे में लोगों की क्या राय है। क्या मैं सच्चा मशहूर हूँ? क्या लोग मुझ पर एतमाद करते हैं? मैं जो बात कहता हूँ वो लोग मान लेते हैं? तो सही, ये मेरा बिहेवियर जो है ना वो लोगों को रियलाइज करवाएगा है। यू टीच पीपल हाउ दे शुड बिहेव विद यू। आप लोगों को सिखाते हैं कि वो आपके साथ कैसा मामला करें, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा हो। बिल्कुल ऐसा, आप सिखाते हैं। तो ऐसे मैं कैसे सिखाता हूँ? मैं अपने अमल से सिखाता हूँ, मैं अपने गुफ्तगू से सिखाता हूँ। भाई मैं ऐसा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा ही सलूक कीजिए। तो मैं अगर सच्चा हूँगा तो लोग मेरे साथ सच्चाई के साथ बिहेव करेंगे, और अगर मैं सच्चा नहीं हूँगा तो मेरे साथ लोगों की सोच और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वैसा ही होगा। और ये बड़ा आसान है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे।
جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ غور کر سکتے ہیں، انہی کے اطراف میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں سچا ہونے کا غالب گمان ہوگا، بالکل، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہوگا کہ یار اس پر اعتماد کرنا بہت دشوار ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، ہڈی گوشت تقریباً سملر ہی ہوتا ہے، لیکن فرق کہاں ہے، کیا ہے، کیوں ایک پر اعتماد ہے ایک پہ نہیں ہے؟ تو اس کا بیہیویئر ہے، اس کا انداز زندگی ہے، اس کا انداز گفتگو ہے، اس کا ریلیشن شپ ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، لوگوں کا پریویس جو ایکسپیرینس ہے اسی پر آپ کے بارے میں ان کی سوچ ڈیولپ ہوگی۔ میرا مثال ہے، آپ سے اگر میری ملاقات ہے اور مثال ہے 2 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، صحیح، تو 2 سال کے دوران اگر میں آپ کے ساتھ 200 دفعہ ملا ہوں اور 200 دفعہ کسی ٹاپک پر میں نے آپ سے گفتگو کی ہے، صحیح، تو میرے بارے میں آپ کی جو رائے قائم ہوگی وہی 200 ملاقاتوں کا آؤٹ کم ہوگا، بالکل، کہ بھئی اسد بھائی سے میں جب بھی ملا ہوں تو میں نے ان کو ایسا محسوس کیا ہے۔ تو ہر شخص کے لیے یہی ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو اسی سے ہی میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں معاشرے کے اندر ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بنتا ہے، پنپتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا آدمی پرسکون بھی ہوتا ہے، مطمئن بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ کیا بات ہے حضور، آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم عمل کرنے والا بنا دے، اور جھوٹ کی عادت یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں پہ دوں، امیر اہل سنت کی بات مجھے یاد آئی، واقعات تو بہت ہیں لیکن میں حصول برکت کے لیے ایک واقعہ، صحیح، مدنی چینل پر نا یہ نیچے ٹکرز چلتے ہیں نا مختلف مناظر پہ اور چیزوں پہ، تو کسی پرسنالٹی کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ ملک کی نہایت مشہور و معروف فلاں فلاں پرسنالٹی۔ تو میری سنت کا میسیج آیا جو بھی اس کے کنسرن افراد تھے ان کو، کہ یہ غور کر لیا جائے کہ کیا واقعی یہ ملک بھر میں اتنے مشہور ہیں جیسا آپ نے لکھا۔ اچھا، اب یہ ایک معمولی سی بات ہے، لوگ ان باتوں میں کہاں، بھئی کسی کی تعریف کرنی ہے تو اتنا مبالغہ کریں گے، اچھا کسی کی برائی کرنی ہے تو اس میں بھی مبالغہ کریں، دونوں طرف ایکسٹریم ہو جاتے ہیں نا۔ تو اسے ایک سوچ بنی نا، پھر سب کو جمع کیا، تربیت کی کہ بھائی لکھتے وقت یہ غور، دنیا کے مشہور ترین، دنیا کے مشہور ترین کوئی 25-50 ملکوں میں کوئی مشہور ہو تو چلو آپ اس کو کنسیڈر کریں۔ ایسے ہی ہے۔ اب ایک شخص ہے جس کو پاکستان اور نیپال اور بنگلہ دیش کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور ان 3 ملکوں میں بھی 3 شہروں کے اندر لوگ اس کو جانتے ہیں، تو دنیا کے مشہور و معروف ترین، تو اب یہ کہیں مبالغہ تو نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک سوچ ہے نا، اب میرے لیے، حالانکہ یوں دیکھا جائے تو چینلز کی دنیا میں یا اس طرح میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر کون اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ بھئی یہ لکھ دیا، کون چیک کرنے آ رہا ہے، کون پوچھنے آ رہا ہے۔ لیکن یہ امیر سنت کی ایک اپنی سوچ ہے نا، کہ ہم جو بھی لکھیں، ہمارا لفظ جھوٹے مبالغے سے پاک و صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک صحبت کی بات ہے، تربیت کی بات ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اچھوں کی صحبت، سچوں کی صحبت اللہ کرے ہمیں نصیب ہو، تو پھر انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنے کا موقع ملے گا۔ آمین آمین آمین۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے، اور بہت اثر رکھتی ہے، کیونکہ انسان کا وہ کہتے ہیں نا کہ دوست ہی ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے سب کچھ، اس کی صحبت ہی ہوتی ہے جو اس کے اندر جھلک رہی ہوتی ہے۔ اچھوں کی صحبت ہوگی تو اچھے کام ہی جھلکیں گے، اور اگر بروں کی صحبت ہوگی تو برے کام ہی جھلکیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان یہ کہے نا کہ جی میں تو اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، یا ان لوگوں میں تو صرف ویسے ہی بیٹھتا ہوں، باقی میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرے اندر ان کی عادات آئیں گی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ سنا ہوگا آپ نے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تو عادت آتی ہے تو بچنا بہتر ہے، صحبت اچھی کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے سوالات کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجئے گا۔
خواب دیکھا ہے میں نے. خواب میں دیکھتے ہیں بہت بڑا سانپ ہے, میرے قد سے بھی شاید کئی گنا بڑا نظر آ رہا ہے. میں نے اور چند دوستوں نے مل کر ہم نے اس کے ٹکڑے کر دیے, اس کو مار دیے. اب میں دیکھتا ہوں کہ مرے ہوئے سانپ کے منہ سے بھی وہ لمبی سی دھاری نکالتا ہے جو میری طرف پھینکتا ہے, لیکن مجھ سے پڑتی تو نہیں ہے, بچ جاتا ہوں میں. میں نے اس کی تعبیر پوچھنی تھی, یہ کس طرح کا خواب ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. جی, خواب میں سانپ کو دیکھا ہے اور اس کے بعد انہوں نے, ان کے دوست نے مل کر اس کو کاٹا ہے, یعنی ٹکڑے بنا دیے ہیں. اس کے بعد بھی وہ حملہ آور ہو رہا ہے, تو اس کی کیا تعبیر ہوگی, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, سانپ کو مار دینا تو پازیٹیو سائن ہوتا ہے, دشمن پر غالب آنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اس اعتبار سے تو پازیٹیو ہے. کوئی شخص ہوگا جو ان کو, جو دوست کا انہوں نے تذکرہ کیا, اس کے لیے نقصان کا سوچتا ہوگا, کوشش کرتا ہوگا, لیکن اللہ پاک کی رحمت سے یہ اس پر غالب آئیں گے صحیح. اور نقصان سے محفوظ رہیں گے. مرنے کے بعد کاٹنا ڈسنا ظاہر ہے خلاف واقع ہے, اور خواب میں بھی اگر کوئی ایسی شے ہو کہ جو بالکل ہی خلاف واقع ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. انہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے, دوست کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک ہر طرح کے نقصان سے انہیں محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ کریم خیر والا عافیت والا معاملہ فرمائے. جی, ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد طارق محمود ہے. میرا خواب یہی ہے کہ میرا اکثر جو میرے رشتہ دار یا ماں باپ یا بیوی فوت ہو چکے نا, اور روزانہ میرے خواب میں سب یہی نظر آتے ہیں, اور کوئی نہ میرے سے کچھ مانگتے ہیں, نہ مجھے دیتے ہیں, نہ میرے سے کوئی بات کرتے, مگر یہی نظر آتے تھے. آپ ذرا رہنمائی فرما دیجیے. صحیح, خواب میں فوت شدہ افراد نظر آتے ہیں. نارمل ہے, یہ آ جاتے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے, اور ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہیں, ان کے لیے دعا کرتے رہیں. خواب میں نظر نہ بھی آئیں تب بھی جو دنیا سے چلے گئے, خواہ ہمارے رشتہ دار ہوں تو ظاہر رشتہ دار کے لیے بندہ زیادہ کرتا ہے, رشتہ دار نہ بھی ہوں تو ہر مسلمان کے لیے جو بھی دنیا سے چلا گیا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے, اصالِ ثواب ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے ان کو راحت پہنچے گی. بقیہ خواب دیکھنے والے کے لیے اس کے اندر کوئی برائی ہو یا تشویش ہو, ایسی کوئی بات نہیں. یا آپ نارمل رہیں, جن کے لیے آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے دعا اور اصالِ ثواب کرتے رہیں. صحیح صحیح. جی, ٹھیک ہو گیا. باقی میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, اس کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ ایک حضرت نے دیکھا خواب میں کہ داڑھی ان کی بڑی ہوئی ہے, اور انہوں نے خواب میں داڑھی کو بڑے ہوئے دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ کاٹ لوں میں اس کو, اور کاٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آنکھ کھل گئی. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مرد کے لیے داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ ضروری ہے. صحیح. مٹھی سے گھٹانا ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اگر تو اس طرح سے کاٹنا پایا گیا, دیکھا گیا کہ ایک مٹھی سے زائد تھی اور اسے اتنا کاٹا کہ وہ مٹھی تک رہی, یعنی کہ مٹھی سے کم نہیں ہوئی, تو پھر تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ یہ سنت ہے کہ داڑھی جب مٹھی سے زائد ہو جائے تو اسے تراش لینا چاہیے. صحیح. البتہ ایک مٹھی داڑھی تھی اور اسے اس کی مقدار سے کم کیا, یعنی کہ ناجائز کی حد تک اگر کمی کی, تو یہ سنت سے روگردانی کی علامت ہے, صحیح. اور کسی شرعی معاملے کے اندر غلطی کا شکار ہونے کی دلیل ہے. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کرے, اپنی چیزوں پہ غور کرے, اور اپنی جو بھی فرائض ہیں, واجبات ہیں, اس پر غور کرے. کہیں اگر کمی کوتاہی محسوس کرے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. چلیں, اللہ کریم عافیت والا خیر والا معاملہ فرمائیں. ایک اور خواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں لال شہباز قلندر کے مزار پر دعا مانگ رہا ہوں, اپنے دل کی مراد جو ہے اس کے حوالے سے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے معلوم ہوتے ہیں. مزارات اولیاء پر جانا اور اولیاء کے قرب میں اپنے رب سے دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے, اور اولیاء کرام سے مسلمانوں کو محبت ہوتی ہے, اسی لیے وہاں پر حاضری بھی دیتے ہیں. ان کی برکت سے, ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. تو خواب دیکھنے والے کی محبت کی علامت ہے, اور اگر ان کے دل میں کوئی مراد تھی, کوئی خواہش تھی, تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پوری ہوگی. صحیح. بہتر یہ ہے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً
یہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ایک ہیں، بہت زبردست عالم تھے اور تبلیغ دین کے لیے انہوں نے بڑا ٹریول بھی کیا. ظاہر ہے ان کی پیدائش اس علاقے کی نہیں ہے جہاں پر ان کا مزار شریف ہے، تو ان کی ہسٹری ہے ماشاءاللہ. یہ بہت دور سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے تھے. صحیح. تو ان کے لیے ایصال ثواب کر دے جس نے خواب دیکھا ہے، اور اگر کوئی دل کے اندر تمنا ہے، خواہش ہے، تو اسے رکھتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ان بزرگوں کی برکت ملنے کی دلیل ہے. اور اگر ممکن ہو تو حقیقت میں جا کر حاضری بھی دے دینی چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے ضرور اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوگی. صحیح. اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو؟ دیکھیے خواب کی حد تک تو اچھا ہے، اس کے لیے بھی ہم یہی کہیں گے کہ انہیں اولیاء کرام سے محبت ہے، بزرگوں سے ان کی جو ہے وہ رغبت اور محبت کی علامت ہے، وہ اپنی جگہ پہ. البتہ خواب کا معاملہ جدا ہے. جاگتے ہوئے خواتین کو کسی بھی قبرستان میں حاضری دینا، ایون کہ کسی مزار پر حاضری دینا، یہ علماء کرام نے منع فرمایا، ان کے لیے اجازت نہیں ہے. تو جب شرعاً اجازت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو جانے کا کہا بھی نہیں جائے گا. ہاں، خواتین گھر سے رہ کر ایصال ثواب کر سکتی ہیں، یعنی ایصال ثواب کے لیے یا کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا کرنے کے لیے وہاں پر جانا یہ لازم اور ضروری بھی نہیں ہے. بہت سارے ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جہاں تک فزیکل بندے کی پریزنس نہیں ہوتی وہاں تک حاضری نہیں دیتا، لیکن ان کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں، جیسے ہم غوث پاک کے وسیلے سے دعا کرتے ہی ہیں. ہر کوئی بغداد جا کے تو نہیں کرتا نا، اس کو سعادت ملتی ہے، لیکن کروڑوں مسلمان ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. تو خواتین بھی اپنے گھر میں رہ کر کسی بزرگ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں. حضور محبت رکھنا یہ تو سمجھ آ رہا ہے، محبت انسان رکھتا ہے کسی سے، تو محبت رکھنا ایک الگ چیز ہے اور ان کے پھر وسیلے سے دعا مانگنا یہ ایک الگ چیز ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اگر آپ کچھ بتائیں؟ محبت تو ایک الگ چیز ہے نا، محبت اگر کسی سے ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے اس سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس سے مانگیں یا ہر ایک کے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ تھوڑا ہر ایک کے وسیلے سے بندہ دعا مانگتا بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو جہاں یہ بات ہے وہاں یہ بات بھی ہے کہ محبت اور وسیلہ ایک ساتھ جمع بھی ہو سکتی ہیں. ایسا بھی ہے. اب اولاد سے محبت تو ہوتی ہے بالکل، لیکن اولاد کے وسیلے سے کون دعا مانگتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہن سے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی. بہن کے وسیلے سے کون دعا مانگتا ہے؟ الا یہ کہ کسی کی بہن ولیہ مشہور ہو یا اس سے حسن زن ایسا ہے. اس طرح اولاد میں اگر کوئی عالم ہے یا اولاد میں جو شخص ہے وہ واقعی ایسا نیک شخص ہے تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا، ورنہ نارملی دوست سے بھی تو محبت ہوتی ہے. بالکل. تو آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا کہ دوست کے وسیلے سے دعا مانگے. تو محبت ہونا تو انڈرسٹوڈ ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، اسی طرح انبیاء کا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس پہ بے شمار دلائل ہیں. تو وسیلے سے دعا بندہ مانگتا ہے، ظاہر ہے جن سے محبت ہوتی. رہا یہ کہ آپ نے کہا وسوسہ، تو ظاہر ہے کہ جن کو وسوسہ ہے تو وہ غلط وسوسہ ہے، اور اس ٹاپک پر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ایک نہیں کئی ایک کتابیں اس ٹاپک پر جو ہے وہ میسر ہو سکتی ہیں. تو اگر کسی کو وسوسہ ہے وسیلے کے تعلق سے تو علماء اہل سنت نے درجنوں کتاب اس موضوع پر تحریر کی ہیں، بلکہ قرآن مجید میں جہاں پر وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر کا اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے اور تفسیر کا مطالعہ کرے، صراط الجنان ہی پڑھ لے، اور تفاسیر ہیں، تفسیر نعیمی ہے اور خزانہ العرفان ہے، نور العرفان ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر اس کے دلائل بھی مل جائیں گے، اس کی وضاحتیں بھی مل جائیں گی، اور جو وسوسے ہوتے ہیں ان کی کاٹ بھی ہو جائے گی، اس پر ہونے والے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں تو ان کے جوابات بھی مل جائیں گے. چلیں، یہ تو آپ نے ایک اچھی توجہ دلا دی مدنی چینل کے ناظرین کو. تو پھر تفسیر پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ کافی وسوسے بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. جی کال دیجیے گا. اصل بھائی کسی کا رشتہ اور دن بھی رکھ لیے اور خواب کے اندر دیکھا ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجئے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہاں تو وسوسہ ہو سکتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اس کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے، اور نہ ہی ایسے خواب کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. یاد رکھے
جس طرح جاگتے ہوئے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح خواب میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے ایک رشتہ ہو گیا ہے، ظاہر ہے جس نے رشتہ کیا ہے دیکھ بھال کے کیا ہوگا، بہتر سمجھا ہوگا، جب بھی کیا ہوگا ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور صرف ایک خواب کی بنیاد پر اس رشتے کے بارے میں بدگمان ہونا یہ درست نہیں ہے. تو ہاں ظاہری اسباب کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو گئی رشتہ طے کرنے کے بعد تو اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے. وہ خواب نظر آئے یا نہ آئے اس پر غور کر لینا چاہیے، لیکن صرف خواب کی بنیاد پر کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے اب کوئی وسوسے کا شکار ہو جائے یا جہاں رشتہ ہوا ہے اس سے بدگمان ہونا شروع ہو جائے تو اس کی حاجت نہیں. ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کر لیا جائے اور اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. ہو سکتا ہے شیطان یہ رشتہ توڑوانا چاہتا ہو، شیطان تو شیطان ہے نا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے جو کمزور شخص ہو وہ اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے رشتہ توڑنے کی طرف آگے بڑھنے کا سوچے. تو یہی عرض کروں گا کہ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں نکاح کے، طلاق کے، رشتے کے یا کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں تو ان میں اس طرح صرف خواب کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جاتے. ہاں ایک انڈیکیشن بعض اوقات ہو سکتا ہے، آپ ظاہری اسباب پر غور کر لیں اور جو آپ کو شرعی اعتبار سے، اسی طرح معاشرتی اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو بہتر لگتا ہو وہ آپ کیجئے. صرف خواب کی بنیاد پر ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. صحیح جی، بہتر ہو گیا. جی ایک اور کال دیجیے گا. میری سسٹر ہے، انہیں طلاق ہوئی ہوئی ہے، بیٹا بھی ہے، میرے ساتھ ہی رہتی ہیں. وہ 2-3 دفعہ خواب یہ دیکھ چکی ہیں کہ وہ امتحان کوئی دے رہی ہے، امتحان میں وہ فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے پڑھائی وغیرہ کا. جی پڑھائی وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے مگر پھر بھی خواب دیکھتی ہیں، امتحان دے رہی ہیں اور اس میں فیل ہو جاتی ہیں. دیکھیے ایک تو اس کی وجہ ان کا اپنا کوئی گمان یا ان کا اپنا کوئی خیال بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، انسان اپنے آپ کو ناکام سمجھے. اب جیسے انہوں نے سچویشن بتائی تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو. جب ایسا کوئی معاملہ فیملی کا میٹر ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو دوش دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کا سزاوار قرار دینا شروع کر دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی ناکامی کی سوچ ان کے ذہن میں ہو جو خواب میں بھی نظر آئے. بہرحال خواب کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں. بہت بہتر یہ ہوگا کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری والا معاملہ ہوگا. برے خوابوں سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ کیسے بچا جائے اس سے. وظائف تو کئی ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں. صحیح. اور ان میں سب سے جو بنیادی وظائف ہیں وہ وظائف ہیں جو سونے سے پہلے پڑھنے کے وظائف ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن و سنت کے اندر جو بیان کیے گئے ان میں سے معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی ہے، یہ پڑھ لینے چاہیے. تو جاگتے ہوئے انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اس سے بھی حفاظت کے لیے وظیفہ ہے. اسی طرح برے خوابوں سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. باقی یہ ہے کہ اسپیسیفک اس کے بارے میں مدنی پنصورے میں ایک وظیفہ تحریر کیا ہے، یا متکبرو 21 مرتبہ 21 ٹائمز جو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے بچنے میں کامیاب ہوگا. اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھ لینا چاہیے. تو جس کو مسلسل اس طرح کے خواب آتے ہوں، پریشان کن خواب آتے ہوں، صحیح، تو اسے چاہیے کہ 21 مرتبہ سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے. تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب، برے خواب، مار دھاڑ والے، نقصان والے یہ آنا بند ہو جائیں گے. صحیح. ویسے کیا کہتے ہیں آپ کے خواب کا آنا ہی ضروری ہے یا اس کو روکنا ضروری ہے؟ آنا ہی ضروری ہے، روکنا یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے وظیفہ کر کے بھی روکا جائے کہ یار کوئی برا خواب نہ آئے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ خواب مجھے پہلے تو آتے تھے اب آنا بند ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواب سے آگے کا علم کا پتہ لگتا ہے، آگے کے معاملات کا پتہ لگتا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ وظیفہ کر کے خواب کو روک دیا جائے یا وظیفہ نہ کیا جائے اور خواب کو آنے دیا جائے؟ دیکھیے خواب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سوئچ آف کر دیں گے تو آنا بند ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو خواب آنا یا نہ آنا یہ تو اختیار میں نہیں ہے. بالکل. اچھا، یہ وظیفہ بھی برے خوابوں سے حفاظت کے لیے. صحیح صحیح. یعنی خواب آنا ہی بند ہو جائیں تو یہ اس کا وظیفہ بھی نہیں ہے. بالکل. اور نہ ہی وہ انسان کے اختیار میں ہے. صحیح. تو ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ خواب آنا ہی بند ہو جائیں. نہ پڑھی نہ ایسا ممکن نظر آتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ سوچنا یہ بکثرت خواب آنے کا سبب ہو سکتا ہے. صحیح. بعض اوقات کسی ایک چیز کے بارے میں انسان بہت زیادہ
सोचता रहता है और ऐसा अक्सर के साथ होता होगा, बोसों के साथ होता होगा कि दिन भर जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो रात को वही नज़र आ गया। तो वो एक इंसान की नेचुरल एक कैफियत होती है और ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो नज़र आता है। तो बुरे ख्वाबों से बचने के लिए वजीफ़ा मौजूद है। बुरे ख्वाबों से बचने के लिए सही, इंसान जो वज़ाइफ हैं, सूरतें हैं, वो पढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ख्वाब आना ही बंद हो जाए ये तो पॉसिबल है। ये मुश्किल है। सही। अच्छा, एक और ख्वाब है, ये कह रहे हैं कि ख्वाब में अगर ये सुने कि अगर कोई कहे कि तुम्हारे अब्बू फोत हो गए हैं, इसकी क्या ताबीर होगी? ख्वाब में किसी ने कहा है कि अब्बू फोत हो गए हैं, तो इसकी क्या ताबीर होगी? हाँ, तो ज़ाहिर है वो आँख खुली होगी तो गौर कर ले कि अब वो मौजूद हैं या नहीं है, तो सही, ज़ाहिर हो जाएगा। तो इससे कोई नेगेटिव मीनिंग्स नहीं लेने चाहिए। ज़ाहिर है अगर किसी के वालिद हयात हैं सही, और ख्वाब में वो देखता है तो ज़ाहिर है ये एक ऐसी खबर है जो दुरुस्त नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि वालिद साहब मौजूद हैं और वो नेमत इनको हासिल है। उनकी दराज़ी उम्र बिल खैर के लिए दुआ कर दे। सही, हाँ, किसी से बयान ना करे, खा वो वालिद साहब हों, दोस्त हों, कोलीग हों, कोई भी हो, क्योंकि मौत का ख्वाब ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा बिल्कुल ऐसे ही। कि किसी के बारे में कोई देखे कि भाई मैं दुनिया से चला गया हूं, तो ज़ाहिर है इसको कौन पसंद करेगा। बिल्कुल ऐसे तो ही। तशवीश में भी मुब्तला हो सकता है सामने वाला। तो उससे बयान किए बगैर आप उसके लिए मुसलमान जिसके लिए भी आपने देखा है, अब वो वालिद हैं या जो भी हैं, तो उनके लिए आप दुआए खैर कर दें। अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र, आमीन, सेहतों वाली, आफियतों वाली, नेकियों वाली अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। एक और ख्वाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरी अम्मी को ख्वाब आया है कि गोश्त बहुत ज़्यादा शॉपर में पैक है और वो तकसीम कर रही हैं। इसकी क्या ताबीर होगी? अच्छा ख्वाब है। हलाल जानवर का ही ज़ाहिर वाज़े यही है, वरना अगर कोई गलत चीज़ हो तो लोग बयान कर देते हैं अमूमन। तो खाने की चीज़ है, नेमत है, रिस्क में बरकत की अलामत है और इनके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचने की दलील है। सही, जिसने ये ख्वाब देखा है कि किसी हलाल जानवर का गोश्त तकसीम करता है, खा वो मर्द हो या खातून हो, तो अल्लाह पाक की रहमत से नेक काम करने और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की ये अलामत है। सही, 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 सही। जी, एक और ख्वाब है। ये कह रहे हैं कि मैं ख्वाब में अक्सर चीखा करती हूँ और ख्वाब में किसी से डर कर चीखना, इसकी क्या ताबीर होगी? ज़्यादातर इसका ताल्लुक ना इंसान की तबीयत के साथ होता है। सही, हो सकता है इंसान जिसने ये ख्वाब देखा है वो किसी परेशानी का शिकार हो, सही, किसी फिज़िकल महरूमी का शिकार हो, किसी बीमारी का शिकार हो, किसी और स्ट्रेस के अंदर हो, तो उस कैफियत में बाज़ औक़ात इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं। तो अपने आप को मेंटली जो है वो पीसफुल रखने की कोशिश करें और अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, सही, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह की कैफियत से बाहर आ जाएंगी। बकिया ये है कि इससे कोई नेगेटिव इम्पेक्ट होगा या इनके लिए कोई नुकसानदेह चीज़ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखें, अलबत्ता दुआ कर दें, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे इस सही। ख्वाब के बुरे असर से महफूज फरमा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिफाजत भी रहेगी और तसल्ली भी रहेगी। ये कह रही हैं कि ख्वाब में खुद की शादी बार बार देखती हूँ पर मैं इस शादी से दूर रहती हूँ, इसकी क्या ताबीर होगी? यानी शादी बार बार देखती हैं मगर शादी से दूर रहती हैं। मुबहम है, बेरब सा है, कोई इसकी सही। ख़ास ताबीर नहीं है। दुआ करें अल्लाह पाक इन्हें खुशियाँ अता फरमाए। शादी की एक ताबीर खुशखबरी से भी की जाती है, हो जी। सकता है इन्हें किसी अच्छी खबर पहुँचने की ये अलामत हो। सही। एक और ख्वाब हमारे पास है कि कह रहे हैं कि मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा है कि मेरी नानी फोत हो गई हैं, तो वो ख्वाब में मेरी अम्मी को बोल रही हैं कि मुझे सफ़ेद चादर दो, ऐसी चादर जिस पर कोई नक्श ना बना हो, बिल्कुल सफ़ेद हो, इसकी क्या ताबीर होगी? अब देखिए, कोई भी सफ़ेद कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, फौतशुदा को पहुँचाना तो मुमकिन नहीं है, सही, तो उन्हें इसाले सवाब कर दें, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। वैसे मुर्दे का कफन वाइट ही होता है, सफ़ेद लिबास बिल्कुल। में ही उसको दफन किया जाता है, लेकिन अब मरने के बाद उसका तलब करना तो इसका कोई माना तो नहीं होता। अलबत्ता सही, उनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें। बाज़ औक़ात फौतशुदा मुंतज़िर होता है कि उसे कोई दुआ पहुँचे, कोई इसाले सवाब पहुँचे, और उसे जब पहुँचता है तो वो बहुत खुश होता है। सही। और सफ़ेद चादर का, अगर सिर्फ सफ़ेद चादर देखी है तो उसकी क्या ताबीर होगी? हाँ, कुछ ख़ास नहीं। तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है। ठीक। जी, कॉल दीजिएगा।
میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک ہمارا دربار ہے، اللہ کے ولی ہیں ان کا، تو میرے پیچھے کوئی چیز ایسی لگی ہوتی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی، لیکن میں دوڑ دوڑ کے دربار کے اندر داخل ہوتا ہوں، اور داخل ہوتے ساتھ ہی وہاں پہ قبر پہ جو ہمارے اللہ کے ولی میاں، وہ قبر سے اٹھ کے تو میرے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں، اور یہ خواب میں کنٹینیوسلی تقریباً 2-3 سال سے دیکھ رہا تھا میں، اس کی مجھے تعبیر جاننی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں اور وہ یہ ان کے مزار کی طرف بڑھتے ہیں اور مزار میں جاتے ہیں تو وہ خواب میں ان کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ پازیٹیو ہے اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہونا اور ان کی طرف سے عزت افزائی کا کیا جانا، صحیح ہے کہ گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا، یہ بہت بڑی ایک عزت اور تکریم کی بات ہوتی ہے، صحیح، تو بہت پازیٹیو ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی مشکل میں ہو، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ آمین آمین۔ خاص طور پر ان بزرگ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور اگر ان کی کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ بالکل آمین۔ جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اکثر اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اڑتا ہوا دیکھنا کئی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر درست طور پر اڑتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جیسا پرندہ اڑتا ہے، صحیح، اسی طرح یہ اڑ رہے ہیں ہوا میں اور درست طور پر اڑ رہے ہیں، تو یہ معاملات کے بہتر ہونے، حالات کے تبدیل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ سفر کرنے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے سفر کا ارادہ کیا ہو تو عنقریب وہ سفر اختیار کرے گا، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے۔ صحیح۔ خواب کے اندر نیمبو کا دیکھنا کیسا ہے، اور نیمبو کبھی چھوٹے اور بڑے، نیمبو کا دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر کیا؟ اگر خوش ذائقہ ہے، یعنی اس کا جیسا ذائقہ ہونا چاہیے ویسا ہی ہے، تو یہ نعمت ملنے کی علامت ہے۔ صحیح، ذائقہ تو چیک نہیں کیا، صرف دیکھا ہے، تو اس ہاں، کی کیا؟ دیکھنے سے جیسے پکا ہوا ہوتا ہے، صحیح جیسا اس کو ہونا چاہیے، تو اگر ان کے خیال میں ایسا ہے کہ صحیح وہ اچھی کیفیت میں ہے تو ٹھیک ہے، پازیٹیو ہے، صحیح۔ اچھا، خواب کے اندر دودھ کا دیکھنا کیسا ہے؟ نعمت ہے اور اللہ پاک کی رحمت ملنے کی علامت ہے، کوئی خوشخبری پہنچنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ کام اس کا بن جائے گا، تو اٹس آل اباؤٹ پازیٹیو۔ صحیح۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کیچڑ کے اندر گر گئے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ کوئی خاص اس کی تعبیر تو نہیں ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ظاہر ہے کوئی اچھی کیفیت نہیں ہے، کیچڑ بھی اچھا نہیں ہے، اس کے اندر گرنا بھی اچھا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، صحیح کسی ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے جو اچھی نہیں مانی جاتی، سمجھی جاتی، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل ہر طرح کی آزمائش سے مجھے محفوظ فرما۔ آمین آمین۔ جی کال دیجیے گا۔ حضور، میری بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا کہ 4 جنازے ہیں اور چاروں زندہ کی حالت میں ہیں، اس طریقے سے انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی حضور؟ 4 جنازے ہیں اور چاروں زندہ کی حالت میں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ فوت شدہ افراد ہوں اور ان کو انہوں نے زندہ دیکھا ہو، تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کو حیرت انگیز اور خلاف واقع سے مراد جو روٹین سے ہٹ کے چیز ہو اس کا سامنا کرنا پڑے، انیوژول کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسی سچویشن صحیح جو نارملی نہیں ہوتی، تو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے، اور اگر کسی ایسی آزمائش والی کیفیت کا سامنا ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اللہ کریم آسانی والا، خیر والا معاملہ فرمائے۔ جی ایک اور کال دیجیے۔ میری والدہ کو خواب آیا کہ کسی بزرگ نے 3 اونٹنیوں کے بچے دیے ہیں، تو وہ پھر میری والدہ گھر لے کر آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا دودھ نکال کے دیکھتے ہیں نکلتا ہے کہ نہیں، دودھ کو ابھی ہاتھ لگاتے ہیں تو 3-4 بالٹیاں بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کسی بزرگ نے 3 اونٹنی کے بچے دیے ہیں اور پھر گھر لا کے چیک کرتی ہیں کہ دودھ اس کا نکال کے دیکھیں نکلے گا نہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اونٹنی کا دودھ پازیٹیو ہے صحیح، اور رزق میں برکت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ان کا کوئی کام اٹکا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ ہو جائے گا اور ان کے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا، یہ تو اونٹنی اچھا کے خواب ہے۔ 3 بچے کسی نے دیے ہیں، اس کا دودھ نکالنا چاہ رہے ہیں، جبکہ جی بچوں جی، کا یعنی ہو سکتا ہے بچے، یعنی کہنے کو بچے ہیں، صحیح ہو سکتا ہے وہ اس ایج کو پہنچ گئے ہوں کہ جو دودھ نکلنے کے قابل ہو گئے ہوں، تو پازیٹیو ہی ہے، اللہ پاک صحیح رحمت صحیح فرمائے گا۔ خواب کے اندر سیب کا دیکھنا کیسا، اور سیب جو ہرے کلر کا سیب ہوتا ہے جس کا اکثر فریش جوس بنتا ہے، اس کا دیکھنا کیسا، اس کی کیا تعبیر؟ ہاں اگر پکا ہوا ہے، اچھا بعض کا سبز ہونا کچا ہونے کی علامت ہوتی ہے،
لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں واقع جیسے آپ نے فرمایا کہ گرین ہوتے ہیں لیکن وہ ان کا پکا ہوا ہونا اسی کیفیت میں ہی ہوا کرتا ہے، یعنی وہ قسم ایسی ہوتی ہے۔ تو پھل کا موسم میں پکا ہوا دیکھنا اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ نے علم دین سیکھا ہوگا اور جو خواب آپ نے بیان کیے وہ ہم نے شامل سلسلہ کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر